Please like, share, subscribe and press the bell icon. زنیرہ کی شادی کے اگلے روز ہی فراب کے اصرار پر رفعت خاتون اور ریحانہ بیگم نے رخت سفر باندھ لیا تھا۔ بلقیس بیگم نے 1-2 روز مزید رکنے کے لیے انہیں بہت کہا، مگر وہ پھر آنے اور زیادہ روز رہنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ اریبہ کے لیے اچانک ہی سب کچھ بے معنی سا ہو گیا تھا۔ وہ ستم گر کیا گیا تھا کہ اس کے دل پر اداسی نے ڈیرے آ بسائے تھے۔ اگرچہ وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور غیر بنے رہے تھے، نہ دشمنی تھی نہ دوستی، بس ایک عجیب سی خاموشی دونوں کے درمیان حائل رہی تھی، مگر پھر بھی اسے سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ ہاتھوں پر مہندی، ہونٹوں پر لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگانے کو خود بخود جی چاہ رہا تھا۔ ناک میں دھمکتی ہیرے کی نتھلی، کلائیوں میں چوڑیاں اور بالوں میں گجرا پہننے کو آپ ہی آپ من کر رہا تھا۔ میچنگ جیولری، میچنگ جوتے، بیش بہا اور قیمتی ایک سے بڑھ کر ایک سوٹ، غرض اس کا سب ہی کچھ کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ اور اب وہ ستم گر کیا گیا کہ ہر چیز ہی بیکار لگنے لگی تھی۔ نہ بناؤ سنگار کو جی چاہ رہا تھا، نہ کسی سے بات کرنے کو، بس دل کی ایک ہی خواہش تھی کہ چین و قرار چھیننے والا وہ شخص، وہ ستمگر کسی طرح سے نظروں کے سامنے آ جائے اور آنکھیں بس اسی کا دیدار کرتی رہیں۔ فراب کو گئے کئی گھنٹے ہو چکے تھے، مگر اب بھی اکثر زبانیں اس کا نام پکار رہی تھیں، اسے یاد کر رہی تھیں، اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سب لوگ فراب نام کے ٹرانس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وہ کسی جادوگر کی طرح آیا تھا اور سب کو اپنے سحر میں جکڑ کر چلا گیا تھا۔ بلقیس بیگم تو فراب کی ہی مالا جپے جا رہی تھیں، تعریف سے ان کا منہ نہیں تھک رہا تھا۔ وہ کوئی 1000 بار صرف یہی ایک فقرہ کہہ چکی تھیں کہ فراب نہ ہوتا تو کبھی شادی کے انتظامات اتنے اچھے طریقے سے انجام نہ پاتے۔ اور واقعی فراب نے گاؤں اور زنیرہ کے سسرال والوں کے سامنے اپنی عقل مندی سے ان کی وہ عزت بنا دی تھی کہ وہ ہر کسی سے نظریں ملا کر فخر سے گردن تان کر بات کر سکتے تھے۔ گاؤں میں پہلی بار کسی غریب گھر میں آئی بارات کو کولڈ ڈرنک اور کھانا سرو کرنے کا کام کسی ہوٹل سے آئے ویٹرز نے کیا تھا۔ اس بات پر زنیرہ کے سسرال والے بہت حیران اور خوش ہوئے تھے، اور پھر جب انہیں کھانا سرو کیا گیا تو ان کی بانچھیں اور بھی کھل گئیں۔ فراب کے کیے گئے انتظامات یہاں بھی سب کو خوب بھائے تھے۔ کھانے کے معاملے میں حکومت کی طرف سے لگی پابندی اور 1 ڈش کی اجازت نے فراب کو زیادہ سوچ بچار سے بچا لیا تھا، اور اس نے 4-5 بکروں سے ہی سب کو حلق تک سیر کر دیا تھا۔ اور یہ بات تو براتیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ جو ویٹر ان کی خدمت میں جٹے ہوئے ہیں وہ بھاری رقم خرچ کر کے کسی ہوٹل سے نہیں منگوائے گئے، بلکہ گاؤں کے ہی لڑکے ہیں جنہیں فراب نے لانڈری سے ویٹر سروس کا لباس منگوا کر پہنایا ہے، اور لانڈری والے کو روپے بھی نہیں دیے، بلکہ اپنی الیک سلیک سے کام چلایا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت کچھ تھا جو اس نے کیا تھا، جس کی بنا پر اب اس کی تعریفیں تو ظاہری سی بات ہی ہونی تھیں، اور وہ جو چاہتی تھی کہ کسی طرح فراب کی سوچوں، اس کے خیالوں سے پیچھا چھڑا لے، اپنی کوشش میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ ہر کوئی تو اس ستمگر کی تعریف کرنا اپنا فرض سمجھ رہا تھا۔ کیا جلدی ہے آخر واپس جانے کی؟ 2-4 روز اور رک جاتے ہیں۔ اس کے واپس جانے کی رٹ کے جواب میں تنزیلہ نے کہا تھا۔ نہیں، بہت روز ہو گئے ہیں ہمیں یہاں آئے ہوئے، اب چلنا چاہیے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ بھی دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے، پھر نہ جانے ایسا موقع کبھی ملتا بھی ہے یا نہیں، اس لیے ہمیں اس موقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، تنزیلہ نے مزید اصرار کیا۔ فکر نہ کرو، تم نے یہیں آنا ہے، پھر جی بھر کے انجوائے کرتے رہنا، وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟
تنزیلہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ طلحہ تمہارے معاملے میں کافی سنجیدہ ہے، وہ تمہیں بخشنے والا نہیں ہے، ضرور اپنی دلہن بنائے گا، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کبھی نہیں، امپاسبل کہ میں یہاں آ کر مستقل رہوں۔ ہاں البتہ چھٹیاں گزارنے میں کوئی حرج نہیں، تنزیلہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے روانی سے کہا۔ تو میں طلحہ کو تمہاری طرف سے گرین فلیگ دکھا دوں کہ شہر میں ایک عدد فلیٹ کے مالک بن کر تم محترمہ کے مجاز خدا بن سکتے ہو۔ اس نے اسے ڈرایا۔ صرف فلیٹ ہی نہیں، ساتھ میں ایک عدد اچھی جاب بھی ہو، تب مجھے بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تنزیلہ نے بغیر لگی لپٹی لگائے کہا۔ باتوں کے ساتھ ساتھ وہ دونوں اپنے سامان کی پیکنگ بھی کیے جا رہی تھیں۔ اچانک ہی اریبہ نے واپسی کی رٹ لگانی شروع کر دی تھی۔ ایک تو اسے شکیلہ بیگم کی طرف سے تھوڑا خوف تھا، دوسرا اس ستم گر کے پاس پہنچنے کی دل میں خواہش تھی جس کے بنا اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہر بار ہی خود سے یہ سوال پوچھتے ہوئے ڈر جاتی تھی۔ وہ ستم گر اسے اپنے شہر میں مکمل طور پر جکڑ چکا تھا۔ وہ سامنے نہیں تو بننے سنورنے کو بھی اس کا جی نہیں چاہتا تھا۔ کھانے پینے سے من اچاٹ ہو جاتا تھا، طبیعت پہ جھنجھلاہٹ اور افسردگی سوار ہو جاتی تھی۔ بس اس ستم گر پر ایک نظر پڑنے کی دیر ہوتی، دل پر چاہت کی کئی بارشیں ہو جاتی، آنکھوں میں محبت کی دھنک کے رنگ نظر آنے لگتے، گال اور ہونٹ بہار کی رنگینی کی جھلک دکھلانے لگتے۔ اس کی ہر سوچ اور خیال اب اسی ستم گر کے لیے ہوتا تھا، اور اسے بھلانا بھی چاہتی تھی اور یاد رکھنا بھی۔ عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی۔ اس کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ اپنی پریشانی، اپنا دکھ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، اپنا حال دل کسی کو سنا نہیں سکتی تھی، بس تنہا تمام اذیتیں جھیل رہی تھی۔ اسے ہر وقت، ہر پل ایک ڈر، ایک ہی خوف گھیرے رہتا، اور اس ستم گر کی آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دیتی رہتی، جو اس کے ڈر اور خوف کی ترجمانی کرتے ہوئے بڑے سرگوشیانہ اور شرارتی انداز میں پروین شاکر کا یہ شعر سناتی۔ کانپ اٹھتی ہوں میں یہ سوچ کر تنہائی میں، کانپ اٹھتی ہوں میں یہ سوچ کر تنہائی میں، میرے چہرے پہ تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی۔ ہیلو، کیسی ہو فرینڈ؟ کافی روز بعد بشر کی کال آئی تھی اور وہ زندگی سے بھرپور آواز میں پوچھ رہا تھا، آ گیا تمہیں مجھ سے بات کرنے کا خیال؟ وہ شکوہ لیے لہجے میں بولی۔ بھائی بشر سجاد بہت مصروف شخصیت ہے، دوستوں سے کبھی کبھی بات ہی کر سکتا ہے، بشر نے اتراتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، مصروف تو تم ہو گئے ہی، گورنمنٹ نے مسئلہ کشمیر و افغانستان کے سلوشن کی ذمہ داری تمہیں جو سونپ دی ہے، وہ چوٹدار لہجے میں بولی تو بشر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ چلو میں تو پھر بھی تمہیں یاد کر لیتا ہوں، مگر تم وہ بھی نہیں کرتی۔ بشر کے لہجے میں شکایت تھی۔ کیا کروں، پچھلے دنوں بزی ہی اتنا رہی کہ فرصت ہی نہیں ملی۔ کیوں، کیا شادی کروا لی؟ بشر نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ نہیں، بلکہ گاؤں میں شادی اٹینڈ کرنے گئی تھی، اس سے پہلے نیشنل گیمز کے سلسلے میں مصروف رہی، بس اسی وجہ سے وقت نہیں نکال پائی۔ شادی تو پھر خوب انجوائے کی ہوگی؟ بشر نے پوچھا۔ ہاں کی بھی اور نہیں بھی، وہ متضاد سی کیفیت میں گویا ہوئی۔ کیا مطلب؟ شادی میں اتفاق سے فراب بھی آ گیا تھا، بس اسی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں تم نے انجوائے کیا اور موجودگی میں بور ہوئی۔ بشر نے اپنی طرف سے اندازہ لگایا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ نہیں، اب میرے من کا موسم بدل گیا ہے، وہ ستم گر نظروں کے سامنے ہو تو کچھ اچھا لگتا ہے ورنہ نہیں، مگر وہ پھر کہتے کہتے رک گئی، جبکہ بشر کو اپنے اندازے کے سچا ہونے کا 100% یقین تھا، اس لیے اس نے تصدیق کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اچھا یاد آیا، تمہاری ممی حنان کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہ رہی تھیں، کیا بنا اس معاملے کا؟ بشر نے پوچھا۔ ڈیڈی زندہ باد،
ممی کی ان کے سامنے ایک نہیں چلی اور میرے سر سے ایک بہت بڑی آفت ٹل گئی۔ وہ اطمینان بھری سانس کے ساتھ بولی، یعنی میرے ہیرو بننے کا سکوپ ختم ہو گیا؟ بشر نے سرد آہ کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی۔ مطلب یہ کہ میں تو سوچے بیٹھا تھا کہ تمہارے ممی ڈیڈی تمہاری زبردستی شادی کریں گے، تم رو گی، چلاؤ گی، بھوک ہڑتال کرو گی، یہاں تک کہ خودکشی کی دھمکی دینے کے ساتھ ساتھ ایک آدھ کوشش بھی کر ڈالو گی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ تم پر باہر جانے اور کسی سے ملنے پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ تم بس اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ جاؤ گی، بے بسی سے خوب رو گی، اپنا سر پٹھو گی، مگر تمہیں کوئی راہ سجائی نہیں دے گی۔ تمہاری شادی میں صرف 2 روز رہتے ہوں گے کہ اچانک رات کے 1 بجے تمہارے موبائل پر بیل ہوگی۔ تم چونک کر، ڈر کر جلدی سے موبائل اٹھاؤ گی کہ کہیں کسی اور کے کان میں آواز نہ پڑ جائے۔ کال میری یعنی بشر سجاد کی ہوگی۔ تم مجھ سے جھگڑو گی کہ میں نے اتنے روز کال کیوں نہیں کی جبکہ تمہیں میری مدد کی اشد ضرورت تھی۔ پھر تم مجھے تمام صورتحال بتانے کے بعد مجھ سے مدد کی التجا کرو گی۔ میں کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرنے کے بعد تمہاری ہیلپ کرنے پر آمادہ ہو جاؤں گا اور پھر ہیرو کی طرح تمہارے گھر میں گھس جاؤں گا۔ سب سو رہے ہوں گے اور میں چپکے سے تمہیں گھر سے بھگا کر لے جاؤں گا اور بس آگے رہنے دو، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ کھل کر ہنسنے کے ساتھ اسے ٹوکتے ہوئے بولی، ارے سنو تو، ابھی تو آگے بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ بشر نے دہائی دی، تم اپنی ہیرو گیری اپنے پاس رکھو۔ میں پہلے ہی جانتی تھی اور میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ اس میٹر میں میرے ڈیڈی سے بہتر میری کوئی اور ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فخری انداز میں کہا، ہاں یہ بات تو ہے، چلو ہم اپنی ہیرو گیری کسی اور موقع کے لیے سنبھالے رکھتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں مدد کی ضرورت ہو تو مجھے یاد ضرور کرنا۔ بشر نے تاکید کے سے انداز میں کہا، ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے، ورنہ اسے پختہ یقین ہے کہ وہ زندگی میں کبھی ایسے دوراہے پر کھڑی نہیں ہوگی کہ اسے مدد کے لیے بشر کو کال کرنی پڑے۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ ستمگر اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ تنزیلہ اور جماعت کے گاؤں میں مزید رکنے کے اصرار کے باوجود انہیں لے کر واپس شہر آ گئی تھی اور آتے ہی اگلے روز یونیورسٹی جا پہنچی تھی، صرف اس ستمگر کو ایک نظر دیکھنے کی چاہ میں، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے مختلف ڈپارٹمنٹس میں ڈھونڈنے لگی تھی، کینٹین، پلے گراؤنڈ اور پروفیسر رجب کا دفتر۔ غرض وہ دیوانہ وار ہر اس جگہ گئی جہاں اس ستمگر کے ہونے کا امکان ہو سکتا تھا، مگر اس کی تمام کوششیں رائے گاں گئیں اور وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ وہ پورا 1 ہفتہ اسی طرح بے چینی اور دیوانگی کے عالم میں چھپ چھپ کر اسے ڈھونڈتی رہی۔ اس کی تڑپ اور بے قراری اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی اور اسے لگتا تھا کہ وہ کسی بھی پل پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ تنہائی میں اس کی آنکھیں خود بخود برسات برسانا شروع کر دیتی تھیں۔ وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی، مگر کمال ضبط اور بہادری سے اپنی کیفیت سب سے چھپائے ہوئے تھی، حتیٰ کہ تنزیلہ جسے دعویٰ تھا کہ وہ اریبہ کی راگ راگ سے واقف ہے، وہ بھی اس کے دل کی اس نئی اور بدلی ہوئی حالت سے انجان تھی۔ تبھی اس نے اریبہ کے چہرے پر آئے رنگوں پر غور کیے بغیر بڑی لاپرواہی سے فراب کی یونیورسٹی سے 3 ہفتوں تک کسی کام کی وجہ سے غیر حاضری کے متعلق بتایا تھا۔ اس کا یکدم سے رنگ بدل اور دل بیٹھ گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس ستمگر کو دیکھے بنا 1 ہفتہ بہت مشکل سے گزرا ہے، آنے والے 2 ہفتے کیسے بیتیں گے۔ اسے معلوم بھی تھا کہ وہ ستمگر نہیں آئے گا، مگر وہ پھر بھی روزانہ یونیورسٹی جاتی تھی۔ اس کی بے تاب نظریں اسے تلاش کرتی تھیں اور روزانہ ہی وہ مایوس اور نا امید ہو کر گھر لوٹ آتی تھی
اور آج 3 ہفتوں کی بجائے اس ستمگر کو دیکھے اسے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر خوب روئی۔ تکیہ بھیگ گیا مگر اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ شام تک روتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اس کیفیت سے نجات کی دعائیں مانگتی رہی۔ پھر رونے اور دعاؤں کے دوران اسے خبر نہیں ہوئی کہ کب وہ نیند کی وادی میں جا پہنچی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح بے خبر سوئی رہتی کہ دروازے پر دستک کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے اور کھڑکیوں کے باہر کا ماحول مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اوہ، رات ہو گئی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے ٹیبل لیمپ روشن کی اور پھر بیڈ سے اٹھ کر کمرے کی باقی لائٹس بھی آن کر دیں۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ اس نے خاموشی سے دروازہ کھول دیا۔ باہر فیاض احمد کھڑے پریشانی اور اضطراب کے عالم میں اپنی انگلیاں چٹکا رہے تھے۔ بیٹا کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اسے دیکھتے ہی شفقت سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھنے لگے۔ یس پاپا، آئی ایم فائن، وہ محبت سے ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تھینکس گاڈ، میں تو پریشان ہو گیا تھا جب تمہاری مما نے بتایا کہ تم دوپہر سے کچھ کھائے پیے بغیر اپنے کمرے میں بند ہو۔ فیاض احمد اس کے سر پر پیار بھری چپت لگاتے ہوئے بولے۔ بس پاپا، سر کافی بھاری ہو رہا تھا اور اعصاب بھی کافی تھکن کا شکار تھے، اس لیے جو سوئی تو پھر خبر ہی نہیں رہی۔ اس نے انہیں تسلی دینے کے لیے جھوٹ بولا۔ چلو 5 منٹ میں فریش ہو کر آؤ، پھر اکٹھے ڈنر کرتے ہیں، فیاض احمد نے محبت بھرے لہجے میں کہا اور پھر اس کے اس بات میں سر ہلانے پر واپس پلٹ گئے۔ ڈنر کے بعد وہ کافی دیر فیاض احمد کے ساتھ چائے پینے کے دوران بیٹھی باتیں کرتی رہی اور پھر ان کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد وہ اٹھ کر باہر لان پر ننگے پاؤں چہل قدمی کرنے لگی۔ شام میں سونے کے باعث نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ موسم بہت سہانا تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا درختوں کی شاخوں کو دھیرے دھیرے جھولا جھلا رہی تھی۔ چاندنی سے اٹکیلیاں کرتی جاتی گرمیوں کی کھنکی بھری رات میں اوس بھری گھاس پر چلنا اداسی میں ڈوبے دل کو ایک عجیب سا قرار بخش رہا تھا۔ وہ گہری سانسوں کے ساتھ فضا میں پھیلے سکوت کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ رات کی خاموشی اچانک ہی اس ستمگر کی یادوں اور سوچوں کو اس کے دامن میں پھر سے بھرنے لگی۔ وہ گھبرا کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی مگر دل میں ہوتی جل تھل کا شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخر تھک کر اس نے اندر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہ سٹنگ روم سے گزری تو حنان ایک پیکٹ کھول کر اس میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ اریبہ کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور گھبراہٹ میں ہاتھ میں پکڑا پیکٹ چھپانے لگا۔ وہ اس کی اس حرکت سے ٹھٹکی۔ ویسے تو شاید وہ اگنور کر جاتی مگر حنان کے ری ایکشن نے اسے تجسس میں مبتلا کر دیا۔ حنان کیا ہے جو یوں چھپا رہے ہو؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کچھ بھی تو نہیں، حنان پیکٹ کو اپنی کمر کے پیچھے چھپاتے ہوئے بولا۔ دکھاؤ مجھے، اس میں کیا ہے؟ وہ ناگواری سے بولے۔ کیا دکھاؤں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، حنان نے صاف جھوٹ بولا۔ دیکھو، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ آئی ہیٹ لائرس پیپل۔ میں وہ پیکٹ دیکھ چکی ہوں جو تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، وہ ترش لہجے میں بولی۔ کون سا پیکٹ؟ حنان کے چہرے کا رنگ یکدم سے اڑ گیا تھا۔ وہی جو تمہاری کمر کے پیچھے ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ تمہارے مطلب کا اس میں کچھ نہیں، چھوڑو، کیا کرو گی تم اسے دیکھ کر؟ حنان نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ بھی ہو، میں دیکھنا چاہوں گی، وہ اکڑے لہجے میں بولی۔ تمہاری مرضی، ویسے میرا مشورہ یہی ہے کہ تم نہ دیکھو، حنان نے شانے اچکا کر کہتے ہوئے پیکٹ سامنے پڑی ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس نے فوراً اسے اٹھا لیا۔ پیکٹ کھلا ہوا تھا اور غالباً اس میں تصویریں تھیں۔ ایک چھوٹے مگر خوبصورت البم میں تصویریں بڑے سلیقے سے لگائی گئی تھیں۔ وہ البم کھول کر دیکھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ تصویریں دیکھتی جا رہی تھی، اس کے رگوں پہ میں درد سرایت کرتا جا رہا تھا۔
اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے بھینچ دیا ہو۔ اس کی خواہشیں، تمنائیں، سپنے اور زندگی سب بے معنی ہو گئے ہوں۔ اس کے جسم کا ہر اعضا اذیت بڑی چیخو پکار کر رہا تھا، بس زبان اور آنکھیں ساکت و خاموش تھیں، وہ بھی اس لیے کہ حنان کے سامنے وہ ایسا کوئی ری ایکشن ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے وہ اس کے دل کا حال جان جاتا، جسے وہ اب تک بڑے ضبط اور حوصلے سے سب سے چھپائے ہوئے تھی۔ البم میں کچھ فراب کی شادی کی تصویریں تھیں جن میں وہ دلہا بنا ہوا تھا اور اس کے پہلو میں ایک خوبصورت لڑکی دلہن کا لباس پہنے بیٹھی تھی، اور اس کے بعد مری کے پہاڑوں میں برف سے کھیلتے ان دونوں کی رومانس سے بھری ہنی مون کی تصویریں تھیں۔ اس کے لیے یہ سب بہت اذیت ناک تھا۔ اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا، مگر وہ بہت دلیری اور جرأت سے سب برداشت کر گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں اپنے جسم پر کپاہٹ طاری نہیں ہونے دی تھی، اپنی آنکھوں کو بھیگنے نہیں دیا تھا، ہونٹوں پر کوئی سسکی نہیں آنے دی تھی، بس سب کچھ اپنے دل پر سہ گئی تھی۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے تھے، واقعی اس میں میرے مطلب کا کچھ نہیں ہے، ایسے ہی میں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا، وہ اسپاٹ لہجے میں کہتی ہوئی البم ٹیبل پر پھینک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ حنان کے چہرے پر نہیں مگر آنکھوں میں حیرت ضرور تھی۔ کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، حوصلے اور ضبط کے تمام بند ٹوٹ گئے تھے، وہ جو پتھر بنی ہوئی تھی شیشے کی مانند ٹوٹ کر ریزہ ریزہ کرچی کرچی ہو گئی تھی، وہ اس ستمگر کے اتنے بھیانک مذاق اور دھوکے سے بکھر گئی تھی۔ جب تم نے کسی اور سے ہی شادی کرنا تھی تو پھر مجھے کیوں اپنی محبت کا یقین دلاتے رہے، مجھ سے اپنی چاہت کا اظہار کرتے رہے، مجھے پروین شاکر کی شاعری سے تشبیہ دے کر اشعار سے تنگ کرتے رہے، میرے لبوں سے ایک بار میں تمہاری ہوں پیا سننے کی آرزو کرتے رہے، میرے بدن کو اپنی پراپرٹی اور جگیر قرار دے کر بے باکی سے چھونے کا دعویٰ کرتے رہے۔ آخر کیوں؟ جب تم نے کسی اور کے ہی ہو جانا تھا تو پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں کرتے رہے؟ مانا کہ میں نے ہمیشہ تم سے نفرت کا اظہار کیا، تمہیں یہ باور کرایا کہ میں ضماد کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی، مگر یہ بات تو تمہیں پہلے روز سے ہی معلوم تھی، پھر بھی تم یہ سب کرتے رہے کہ تمہیں خود پر مان تھا کہ تم ہر کسی کو یا صرف مجھے تسخیر کر لو گے، اور واقعی تم لاجواب ہو، تم نے مجھے تسخیر کر بھی لیا۔ اب اگر تم کسی مجبوری کا رونا روتے ہوئے یہ کہو کہ تم نے مجھ سے کوئی قول و قرار، کوئی محبت اور ساتھ نبھانے کا وعدہ نہیں کیا تو میں نہیں ماننے والی، کیونکہ پہلے دن سے ہی تمہاری ہر حرکت اور نظر مجھے یہ سب سمجھا رہی تھی، مجھے بتا رہی تھی کہ تم مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہو، اور جب میں تمہیں ٹوٹ کر چاہنے لگی تو تم نے اپنی راہیں بدل لیں اور مجھ سے بے رخی برتنے لگے، اور پھر یہ سب۔ نہیں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ اس کا یونیورسٹی جانے کو بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ خود کو غمزدہ اور افسردہ ظاہر کر کے تنزیلہ اور ضماد کو بہت کچھ سوچنے اور پوچھنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی اور شکر کر رہی تھی کہ اس نے بہت اچھا کیا کہ فرات کے متعلق اپنی بدلتی دلی کیفیات کو کسی سے شیئر نہیں کیا، ورنہ اس کے دل پر جو قیامت ٹوٹی تھی اس کا درد دوگنا ہو جاتا۔ اگرچہ درد اور تکلیف تو اب بھی بہت زیادہ تھی، وہ اندر سے ٹوٹ اور بکھر چکی تھی، مگر اسے کوئی ترس اور رحم بری نظروں سے دیکھنے والا نہیں تھا۔ فرات دوبارہ سے یونیورسٹی آنے لگا تھا اور تقریباً تمام ہی اسٹوڈنٹ اس کی شادی کی خبر سے آگاہ ہو چکے تھے،
اور اسے دھڑا دھڑ مبارکباد اور تحائف پیش کر رہے تھے، اور وہ مسکراتے ہوئے سب سے خندہ پیشانی سے مل رہا تھا۔ وہ اپنی شادی سے خوش اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا، اس کے چہرے پر کوئی دکھ، کوئی ملال نہیں تھا۔ اریبہ کا دل چاہا کہ وہ اس بے ایمان اور دھوکے باز شخص کا منہ نوچ لے، اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر پوچھے کہ جب تم نے شادی ہی کسی اور سے کرنا تھی تو پھر مجھے کیوں تنگ کرتے رہے، اپنی محبت اور وارفتگی کا یقین دلاتے رہے، ایک عرصے تک مجھے زچ کرتے رہے، اور جب میں اپنے دل کی دھڑکنوں کو تمہارا نام لیتے ہوئے محسوس کرنے لگی تو تم خوشی خوشی کسی اور کے ہو گئے۔ وہ اس سے یہ سب واقعی پوچھ بھی لیتی اگر اسے اپنی انا، خودداری اور بھرم ٹوٹنے کا احساس نہ ہوتا، کیونکہ سب یہی جانتے تھے کہ وہ فراب سے شدید قسم کی نفرت کرتی ہے۔ یہ بات تو بس وہی جانتی تھی کہ یہ شدید قسم کی نفرت محبت میں تبدیل ہو چکی تھی، باقی سب تو لا علم تھے۔ اب اگر وہ اس کا جا کر گریبان پکڑتی بھی تو اسے پچھتاوے کے سوا کیا مل سکتا تھا؟ وہ ستمگر تو اس کی جھولی میں دکھ، غم، آنسو اور رنجشیں بھر کر کسی اور کا ہو گیا تھا۔ وہ جو خود کو نیم مردہ، بجھی بجھی سی محسوس کر رہی تھی، کوئی بھی اس کی اس اندرونی کیفیت پر اس سے ہمدردی کا اظہار نہیں کر رہا تھا، اس کی دلجوئی کر کے اس ستمگر کو برا بھلا نہیں کہہ رہا تھا، اسے ترس بھری نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا، اس کا من بہلانے کی کوششیں نہیں ہو رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے بڑی نعمت اس کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی؟ ایک ماہ میں وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ اب وہ اپنی فراب سے محبت کو پھر سے کافی حد تک نفرت میں تبدیل کر چکی تھی، کیونکہ یونیورسٹی میں فراب کی شادی کے متعلق عجیب سی چیمہ گوئیاں ہو رہی تھیں، اور فراب کے حاسدین نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے ایک امیر قبیل لڑکی سے شادی کی ہے، اور لڑکی کے والد نے اس شادی کی پاداش میں لڑکی کو گھر سے نکالنے کے ساتھ ساتھ اپنی جائیداد سے بھی آگ کر دیا ہے۔ یوں فراب کا امیر کبیر بننے کا سپنا پورا نہیں ہو سکا۔ اریبہ نے بھی ان افواہوں پر یقین کر لیا تھا، اور وہ فراب سے بری طرح بددل ہو گئی تھی۔ باتوں باتوں میں تنزیلہ سے اس کی طویل بحث ہوئی تھی۔ تنزیلہ یہ بات ہرگز ماننے کو تیار نہ تھی کہ فراب دولت کے لالچ میں کسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اریبہ سے اپنی محبت میں مخلص نہیں تھا، بلکہ وہ اس بات پر ڈٹی رہی تھی کہ فراب نے یہ سب بہت مجبور ہو کر اور کسی مقصد کے تحت کیا ہوگا، اور تم تو اس سے شدید نفرت کرتے ہوئے جلد زماں سے شادی کرنے والی تھی، اس لیے تمہاری طرف سے تو اسے کوئی آس امید رہی ہی نہ ہوگی کہ وہ اس بنا پر کسی اور سے شادی نہ کرتا کہ تم کو اس نے سچائی کے ساتھ چاہا تھا۔ وہ اس کی کسی بات، کسی دلیل کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اس بات پر مصر تھی کہ فراب لالچی اور دھوکے باز ہونے کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا، اور اس لالچی اور فریبی شخص کو میں بھی شادی کا ایک عدد تحفہ ضرور دوں گی، وہ آخر میں زیر لب بڑبڑائی تھی۔ فراب ہاسپٹل میں انتہائی زخمی حالت میں لیٹا ہوا تھا، اس کی کلائی پر بہت گہرا زخم تھا، اس کا تقریباً سارا بدن ہی زخموں سے چور اور پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ ہوش میں تھا، مگر ایک نقطے پر نظریں مرکوز کیے کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس کے دل پر کرب کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ زندگی میں وہ کبھی اتنا دکھی اور غمزدہ نہیں ہوا تھا جتنا ان دنوں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی بھی خون آلود ہاتھ، مسکراتی الوداع کہتی آنکھیں، چہرے پر موت کی پھیلی زردی کے باوجود سکون اور اطمینان میں ڈوبی ہونٹوں پر رقص کرتی الوداعی مسکراہٹ بار بار آ رہی تھی۔ پھر پتھرائی آنکھیں، سفید کفن، بہت سے لوگ، پھولوں کی طرح معطر مگر مردہ زنانہ وجود سے لپٹ کر بلک بلک کر روتا مشیب، پھر قبرستان کی طرف جاتا جنازہ، بہت سی قبریں،
और एक कब्र में उतरता वो मोतबर जनाना वजूद, फिर उस वजूद पर पड़ती मिट्टी और साथ ही उसे अपना घूमता सर और होशो हवा से बेगाना होकर नीचे गिरता हुआ जिस्म सब याद आ गया। इस वक्त उसका दिल दर्द की इंतहा को छू रहा था। उसने यतीमी में दिन गुजारे थे, मगर दिल कभी किसी के बिछड़ने पर इस तरह दर्दो कर्ब में नहीं डूबा था। आंखें इस तरह नहीं छलकी थीं, ज़हन कभी ऐसे माऊफ नहीं हुआ था। इसी वक्त रबास बलोच कमरे में दाखिल हुआ। फराब तुमसे अरीबा मिलने आई है। रबाज ने उसे खुली आंखों के साथ सोचों में घिरा देखकर कहा। वो चौंका और हैरत से इस तरह उसकी जानिब देखने लगा जैसे उसने कोई अनहोनी बात कही हो। रबाज ने मुस्कुरा कर एक तरह से अपनी बात की तस्दीक की। फराब ने काफी पल हैरत ज़दा रहने के बाद बिल आखिर अपना सर असबात में हिला दिया तो वो सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। फराब को इस वक्त किसी हमदर्द, किसी गमसार की जरूरत थी जो उसके दिल को बहलाता, उसके दुख को बांटता, उसे हौसला देता। मगर अरीबा ने उसके कमरे में गुजारे 10 मिनट के दौरान अपनी जुबान से जो जहर भरे तीर उसके जख्मी दिल और कलेजे में उतारे थे और उसकी शादी का उसे और उसकी दुल्हन को जो तोहफा दिया था वो उसके लिए बहुत अजियतनाक था। उसका दिल फट कर रह गया था। उसे जिंदगी में पहली बार अरीबा पर अफसोस हुआ कि क्या ये वो लड़की थी जिसे उसने चाहा था। उसे अपनी चाहत पर बेहद दुख और पछतावा हुआ था। वो लान में बैठी चाय पी रही थी जब हनान भी चाय का कप हाथ में लिए उसके सामने कुर्सी पर आ बैठा। उसने एक नजर उस पर डाली और खामोशी से चाय के सिप लेती रही। मुझे तुम्हें कुछ बताना था। मैं बहुत दिनों से इस इंतजार में था कि तुम मुझसे पूछोगी, मगर तुमने कोई बात ही नहीं की। हनान ने उसे खामोश देखकर बात का आगाज करते हुए कहा। क्या मतलब? मैं क्या तुमसे पूछ सकती थी? उसके लहजे में हैरत थी। यही कि मेरे पास वो तस्वीरें कहाँ से आईं और वो लड़की कौन है जिसके साथ फराब ने शादी की है, और शादी करने की वजह क्या थी। मुझे इन सब बातों से कोई गरज नहीं है, वो खुश्क लहजे में बोली। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना जरूरी ख्याल करूंगा, हनान ने कहा। वो खामोश रही। हनान उसकी खामोशी को नेम रजामंदी जानकर उसे तफसील बताने लगा। तुम्हें शायद मालूम ना हो, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि फराब तुम में इंटरेस्टेड था और बिला वजह ही तुम्हें तंग किया करता था। इस बात का पहली बार मुझे तब एहसास हुआ जब सर रजब ने उसे तुम्हारी शिकायत पर क्लास से निकाला था। बाद में भी मैंने उसकी हरकत पर नजर रखी, मगर मुदाखलत इसलिए नहीं की कि तुम ख्वामख्वाह समझती कि मैं तुम्हारे सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये था कि मैंने फराब के मुतल्लिक तमाम मालूमात हासिल की और इस कोशिश में लगा रहा कि किसी तरह ये जान पाऊं कि उसका मकसद क्या है। वो बचपन में यतीम खाने से भागा हुआ मुफलिस व कलाश जिंदगी गुजारने वाला शख्स था और इस ताक में था कि किसी अमीर दौलतमंद लड़की को अपने प्यार के जाल में फांस कर उसकी दौलत पर ऐश किया जाए। इस मकसद के लिए उसे तुमसे बेहतर और कोई लड़की नजर नहीं आई। चुनाचे वो तुम्हें अपने प्यार के जाल में फांसने की तगदो करने लगा, मगर तुमने उसे घास नहीं डाली तो उसने शहर के एक और रईस की बेटी को अपने प्यार का झांसा देकर उससे शादी कर ली। जानती हो, वो एक ही छलांग में शहर के सबसे अमीर शख्स अली जान की इकलौती बेटी सोनिया जान से शादी करके उसकी दौलत का मालिक बन गया है। मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, मुझे उस शख्स से कोई सरोकार नहीं। वो बुनाई लहजे में कहती हुई वहां से उठ खड़ी हुई, मगर अली जान और सोनिया जान के नामों ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। Please like, share, subscribe and press the bell icon.